شیخ سب سے پہلے تو السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اور اپنی فیملی کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے اور جس طریقے سے آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، مولا اس کام میں آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. اللہ آپ کے فیملی کو میری آواز آپ کو سلامت آ رہی ہے؟ رکھے اور میرا سلام آپ کی پورے فیملی کو انشاءاللہ پہنچا دے. جی سر بولیں. جی شیخ، آپ تقلید کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو ویور آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کو یہ بات پتہ چلے کہ ابھی جو ہے وہ فلسطین میں جنگ چل رہی ہے اور جی. یہ جتنا بھی ٹولہ ہے تقلیدی، وہ اپنے فالوورز کو یہ بات بول رہا ہے کہ جناب جنگ کی طرف دیکھیں، اور یہ خامنائی صاحب جو ہے وہ رہبر معظم ہیں اور امام کے نائب ہوتے ہیں. تو پلیز آپ اس چیز پہ بتائیے لوگوں کو کہ یہ ٹولہ جس طرح بول رہا ہے کہ یہ امام کا ظہور ہونے والا ہے اور یہ ہم ان کی راہ ہموار کر رہے ہیں جنگ کی، تو پلیز اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ غیر معصوم جو ہے یہ معصوم کو بتائے گا کہ یہاں پہ آ کے جنگ لڑنی ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو یہیں پہ رد کیا جائے کہ یہ سارا اس وقت جو ہے ان کے یہاں پہ جو وکیل آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور وہاں پر یہ لوگ درس دے رہے ہیں کہ رہبر معظم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے راہ ہموار کر دی ہے. تو یہ یعنی کہ یہ ان کے کانسیپٹ دیکھ لیں تقلید کے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی صاحب دیکھیں، یہ لوگ شیعوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں، سب سے زیادہ مظلوم خود شیعہ ہیں. پہلے رہبر معظم نے آج تک 40 سال سے اس نے پارا چنار کے متعلق کیوں ایک جملہ نہیں بولا؟ کوئٹہ کی شیعوں کے متعلق اس نے کیوں، کوئٹہ کی شیعہ کتنے سال سے ذبح ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہے ہیں، اس نے ایک جملہ نہیں بولا. اس نے ایک مدد نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے افغانستان کے شیعہ ہیں وہ محاصرے میں، وہ الٹا طالبان کی حمایت کر رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کو چھوڑ دیں بھائی. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو سائڈ پہ چائنا ہے، وہاں پہ کاشغر ہے، وہاں پہ سنکیانگ کا جو صوبہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ چائنا میں؟ چائنا میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مسلمان مرد اگر کوئی مذہبی اس کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، کیمپ میں رکھتے ہیں، اس کو زبردستی سور کا گوشت کھلائیں گے، شراب کھلائیں گے اور ان کے برین واشنگ کریں گے، اور چائنیز آدمی کو اس کے گھر بھیجیں گے کہ اس کے بیوی کے ساتھ چائنیز مرد رہے. وہاں پہ ہمارے بہنوں کی ریپ ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں. وہاں پہ لوگوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آج تک خامنئی نے ایک جملہ بولا ہے چائنا میں جو مسلمان ہیں ایک بولا ہے بھائی آپ کہتے ہیں ہم مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، مظلوم کا جو معیار ہے صرف فلسطین میں مظلوم نہیں، ہم شیعہ بھی مظلوم ہے، ہمارا بقی ہے، ہمیں وہاں پہ زیارت کی اجازت نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اگر کل کربلا پہ پابندی لگے کہ آپ زیارت نہیں کر سکتے وہاں پہ اور اس کو مسمار کیا جائے گا، قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی پورے عالم تشیعوں میں؟ اور بھائی ہو چکا ہے، ایک کربلا نہیں 4 کربلا مسمار ہو چکے ہیں بقی میں. وہ زیارت کی اجازت نہیں ہے. اور ادھر آپ جائیں، کبھی کوئی حج گیا اس کو پتہ ہے، عمرہ گیا اس کو پتہ ہے کشیوں کی وہاں پہ کیا تذلیل ہوتی ہے بقی میں. ادھر آپ کو اپنے امام کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی. دور سے کھڑے ہو جاؤ، ادھر اگر سلام کرو چپکے سے سلام کرو. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. سب سے زیادہ مظلوم ہم ہیں. اب شیعوں کو چھوڑ دیں، اور بھی مظلوم ہے دنیا میں. آپ ایران کے 4-5 صوبے پہ روس نے قبضہ کیا. ایران کے اپنے صوبے پر امریکہ نے کبھی قبضہ نہیں کیا، روس نے قبضہ کیا. آذربائیجان ایک شیعہ ملک ہے، یہ ایران کا جزء تھا. ارمنستان، جورجیا، یہ پورے ریپبلکس، یہ آپ کے قفقاز، داغستان، آپ کا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے چیچنیا، یہ سب ایران کے صوبے تھے. یہ سب شیعوں کے ہاتھ میں تھے. اس سب پہ روس پہ قبضہ کیا. آج تک خامنئی نے بولا بھائی کہ ہمارا علاقہ واپس کر دو. پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے اب چیچنیا میں جو جنگ ہوا تھا سن 1990 میں، 1994 میں، دوسرا جنگ ہوا سن 1996 میں. آپ انٹرنیٹ کو ذرا کھول کے دیکھیں، ابھی جو بمباری ہوئی ہے نا فلسطین کے، اس سے 10 گنا زیادہ بدتر بمباری کیا. اس زمانے میں رشیا کا صدر تھا پریزیڈنٹ یلسن، بورس یلسن، جو مارا ہے اس نے، جو تباہی بچائی ہے چیچنیا میں، وہ فلسطین سے کئی گنا زیادہ تھا. پھر وہ ابھی تک روس کے قبضے میں، چیچنیا مسلمان علاقہ ہے، روس کے قبضے میں. آج تک خامنئی نے ایک جملہ بولا
کہ یہاں پہ چچنیا پہ ظلم ہوا, روس کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا, اس علاقے کو, یہ مسلمان علاقہ, ان کو آزادی کا حق ہے. بولا اس نے ایک جملہ, صرف فلسطین 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 فلسطین. ٹھیک ہے بھائی, فلسطین کا عام نہیں کہتا ہے کہ فلسطین مظلوم نہیں ہے, بالکل مظلوم جہاں بھی دنیا میں ہے. دیکھیں مظلوم جہاں بھی دنیا میں ہم کہیں گے کہ مظلوم ہے, لیکن ہم جو ہے نا پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے, پہلے اپنی قوم کو دیکھیں گے. تھینک یو سر. کہ ہم شیعہ جو ہیں سب سے زیادہ ہم خود مظلوم ہیں. پاکستان میں ہم, یہ ہمارا ملک ہے, ہم شیعہ ہیں, ہم پاکستانی ہیں, یہاں پہ ہماری تکفیر ہوتی ہے علل علن مساجد میں کہ شیعہ کافر, شیعہ مشرک ہے. یہ کیوں نہ کیوں یہ اس کو جیل, کیوں ایسا اجازت دیتا حکومت پاکستان ان کو, بلکہ ان پارٹیز کی سپورٹ کرتا ہے پاکستانی حکومت. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے خود سپاہی صحابہ کو پروان چڑھایا, ان کی سرپرستی کی, ان کو مالی امداد دی, ان کو فوجی ٹریننگ دی ہے. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ طالبان کو حکومت پاکستان نے سپورٹ کیا. ہمیں بخوبی پتہ کہ بہت سارے تکفیری ٹولے ہیں کہ ان کی ایجنسیاں ان کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ اپنی طرف دیکھو, ہمارے کتنے ڈاکٹر مر گئے, ہمارے جن کا مذہب سے تعلق نہیں, مذہبی ایکٹیوسٹ نہیں تھے وہ, ہمارے کتنے پروفیسر, ہمارے کتنے پروفیشنل بزنس مین قتل ہوئے ہیں پچھلے 30-40 سال میں پاکستان میں. بھائی فلسطینیوں سے زیادہ ہم, نہ ہمارا مذہب محفوظ, نہ ہمارا عزت محفوظ, نہ ہمارے مساجد محفوظ. ہمارے اپنے ہی ملک, جس ملک کو شیعوں نے بنایا, شیعوں نے احسان کر کے دیا, اس میں شیعوں کی تکفیر ہوتی ہے, شیعوں کو مشرک کہا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شیعوں کے خلاف وہاں پہ یزید کے لیے وہاں پہ کانفرنسز ہوتے ہیں. آپ کے پورے پاکستان کے پارلیمنٹ میں شیعوں کی کوئی نمائندگی کر ہی نہیں سکتا. کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ ہے کوئی شیعوں کا نمائندہ سینٹ میں؟ کوئی شیعہ ہوگا بھی تو تقیہ سے نہیں, تقیہ کرے گا, کہے گا میں شیعہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا, شیعہ پلیٹ فارم سے, شیعہ ووٹ سے وہاں پہ کوئی نہیں ہے کہ شیعوں کی آواز بلند کرے. آپ کے پاکستان کے مجلس شورا پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بل پاس ہوتا ہے, وہ بل جو ابھی پاس ہوا تھا نا, پریزیڈنٹ نے شاید سائن کیا ہے یا نہیں کیا اس پہ, کیونکہ آپ وہاں پہ شیعوں کی نہیں ہے, نمائندگی ہی نہیں ہے, تبھی وہ بل پاس ہوا. اور وہاں پہ عمری مولوی کتنے مولوی ہیں سینیٹر بھائی, فلان مولوی فلان, مولوی فلان, مولوی فلان, شکل دیکھو ان کی. سینٹ وہ کسی بھی سینٹ کی بدنامی ہے. یہ جو مردخانہ میں بیٹھنے کے لائق ہیں ان کو بٹھا دیا سینٹ میں کہ یہ مولوی فلانی, مولانا فلانی. شیعوں کا ایک آدمی بھی وہاں پہ نہیں ہے. بھائی اپنی حالت دیکھو, تم سب سے زیادہ ہم خود مظلوم ہیں. اب بقی کی طرف دیکھو. فلسطین, بھائی فلسطین کا زیادہ شوق ہے, بھائی چلے جائیں, ساجد نقوی کو بھیج دو بھائی, شہنشاہ کو, ساجد نقوی کو, وہ کیا ہے فرزند, لاہور والے فرزند کو, ان کو بھیج دو. کیوں نہیں جاتے بھائی فلسطین چلے جانا, اپنے بھائیوں کو اوپر سجدہ کریں, پہلے ان کو پہلے سجدہ کریں, پھر ان کے ساتھ جہاد کریں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ ہمیں یہی دعا ہے کہ اسرائیل ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, وہی برتاؤ کرے گا جو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, شیعوں کی جان چھوٹ جائے, یہ چلے جائے نا یہ ملعون.